آیت نمبر 12 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین اسلام کے حوالے سے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے نبی، جب آپ کے پاس مسلمان عورتیں آپ کی بارگاہ میں بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں تو آپ ان خواتین سے ان چیزوں کے اوپر بیٹھ لیں، ان چیزوں کا آپ ان سے عہد و پیمان لیں. پہلی بات یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرے گی، ولا یسرقنا، اور نہ ہی چوری کرے گی، ولا یقتلن اولادہم، اور نہ ہی اپنے بچوں کو قتل کرے گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہم وارجلہم، اور نہ ہی کوئی بہتان باندھے گی اپنے آگے کے مقام میں اور اپنے دونوں پاؤں کے درمیان کے مقام میں. یعنی اپنی شرمگاہ کے حوالے سے کسی کے اوپر بہتان نہیں لگائے گی، نہ وہ کسی کے اوپر زنا کا الزام لگائے گی، نہ خود زنا کرے گی. ولا یعصونک فی معروف، اور جو بھی نیکی کے کام کا آپ ان کو حکم دیں گے وہ اس حکم میں آپ کی نافرمانی نہیں کرے گی. اگر آپ کی بارگاہ میں آنے والی خواتین ان تمام چیزوں کا اعتراف کرتی ہیں، ان تمام چیزوں کو مان لیتی ہیں، تو فبایعہن، آپ پھر ان سے بیعت لے لیجیے. واستغفر لہن اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان خواتین کے لیے بخشش کی دعا مانگیے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی عورتوں کے بعض اعمال کو ذکر فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ کی صحابیات، سبھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. یہاں پر بالخصوص صحابیات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمل انصاف خواتین کے حوالے سے یہاں پر ہمیں تعلیم فرمایا ہے. عورتوں کو بالخصوص ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے. ویسے تو ہر طرح کے گناہوں سے بچنا ہی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن خواتین کو بالخصوص ان چیزوں سے جو ہے وہ احتراز کرنا چاہیے. اگر خواتین کے بڑے بڑے گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو اختیار کر لیتی ہیں، تو صحابیات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ بھی جنت الفردوس کی حقدار ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص دختران اسلام کے حوالے سے سورہ نور کے اندر ایک حکم ارشاد فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. یہ خطاب یہاں پر خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں سے فرمایا ہے، اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو بھی نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں، اور نامحرم اجنبی لوگوں کے سامنے اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالعموم مردوں کے ساتھ خطاب فرمایا ہے، اور طبعاً عورتیں بھی اس احکام کی، ان احکامات کی جو وہ پابند ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اقیموا یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نماز پڑھنے کا حکم جو ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے. اسی طرح آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. تو یہ خطاب بظاہر مردوں سے ہے، لیکن چونکہ عورتیں مردوں کی تعبیر ہوتی ہے تو عورتیں بھی اس حکم کی پابند ہے کہ ان کے اوپر بھی اگر دیگر شرائط پائے جاتے ہیں تو زکات کی ادائیگی فرض ہوگی. لیکن یہاں خصوص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو الگ سے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی پاسائی کی حفاظت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی رہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے بیان فرمائی. ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ.
تذکرہ لکم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمان مردوں سے بھی فرما دیجیے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس میں ان کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو واضح فرمایا ہے کہ جسم جو ہے وہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو بھی دیا ہے، عورت کو بھی دیا ہے، لیکن مسلمان مرد اور عورت کے جسم کے ہر عضو پر حکم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلنے والا ہے۔ میرا جسم میری مرضی ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میرا جسم لیکن مرضی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی چلے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ مسلمان مردوں عورتوں کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم اس کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ جب مرد اور عورت اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، مرد بھی اس معاملے کے اندر خیانت سے کام لینے والا نہیں ہوگا، عورت بھی اس کام کے اندر خیانت کرنے والی نہیں ہوگی، تو نتیجے کے اندر جو نسل پیدا ہوگی، جو اولاد پیدا ہوگی، وہ بھی انہی اچھی صفات کے ساتھ متصف ہوگی۔ جب زمین بھی کاش کے لائق ہو، زرخیز ہو، اور اس میں جو پانی ڈالا جا رہا ہے وہ پانی بھی عمدہ اور شیریں ہو، تو نتیجے میں جو فصل پیدا ہوتی ہے وہ فصل بھی نہایت اعلیٰ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک عام شکایت ہے کہ بچے بات نہیں مانتے، شرارتی ہیں، نماز کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، ہمارے چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں۔ ہمیں خود بھی اس حوالے سے شکایت کرنے سے پہلے اپنے معمولات کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہم خود کس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر قابل ہیں، ہماری اپنی بیویاں جو ہیں وہ کس قدر زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو احکام کو ماننے والی ہیں۔ تو بگاڑ جو ہے یہیں سے پیدا ہوتا ہے، جب آدمی خود نافرمان ہو، عورت خود نافرمان ہو، تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کے اوپر یہ احسان فرمایا ہے کہ ہر معاملے کے اندر امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 32-43، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَالطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو وہاں میں نے عورتوں کی کثرت پائی۔ عورتیں جو ہیں وہ جہنم کے اندر بہت زیادہ تھیں، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد جہنم کے اندر کہیں زیادہ تھی۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دیگر احادیث کے اندر عورتوں کے جہنم میں جانے کے اسباب کو بھی بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث سے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی جو ہیں تو عورتیں ہیں لیکن مردانہ روش کو اختیار کرتی ہیں، مردوں کے طور طریقوں کو اختیار کرتی ہیں، مردوں کے ساتھ مشابہت کرتی ہیں۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے ان مردوں کے اوپر بھی لعنت فرمائی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا تو مرد فرمایا لیکن وہ عورتوں کے طور طریقوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جانے کے سبب کو بیان فرمایا ہے کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو، یقینی طور پر ایسا شخص جو ہے وہ جہنم کے اندر ہی داخل ہوگا، جنت کے اندر وہ ابتداء داخل نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع الصغیر کے اندر بھی یہ حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے، ایما امرأة وضعت ثيابها في غير قید زوجها فقد هتك الستر ما بين وبين الله تعالی عز وجل۔ جو عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں اپنے کپڑوں کو اتارتی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ وضعت خمارها، عورت اپنے دوپٹے کو اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں اتارتی ہے، فقط حتى الستر ما بينها وبين الله تعالی، اللہ اور اس عورت کے درمیان میں جو پردہ تھا
اس عورت نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کر اس پردے کو چاک کر دیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اجنبی لوگوں کے سامنے جو عورت اپنے کپڑوں کا خیال نہیں کرتی، اپنے دوپٹے کا خیال نہیں کرتی، وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم علوم عطا فرمائے۔ قیامت تک جو معاملات ہونے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی عنایت سے بلند کر رہے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، انہا ستفتح لکم ارض العجم، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ عجم کی سرزمین کو بھی مسلمانوں کے لیے فتح کروا دے گا۔ آج تو صرف عرب میں مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کا غلبہ ہے، ایک وقت آئے گا کہ عجمی ملک بھی اسلام کے جھنڈے کے تلے جمع ہو جائیں گے، وہاں تک اسلامی حکومت پہنچے گی۔ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهُ الْحَمَّامَاتُ، اور ان عجمی علاقوں کے اندر تم بعض کمرے دیکھو گے جنہیں حمام کہا جاتا ہوگا، تو اگر مرد حمام میں نہانے کے لیے جائے تو تہمت باندھ کر جائے، اور تم اپنی عورتوں کو گھروں سے باہر نکلنے سے منع کرنا کہ وہ حمام میں جائیں، مگر یہ کہ وہ کسی مرض کے اندر مبتلا ہو یا حالت نفاس کے اندر وہ غسل کرنا ان کے اوپر لازم ہو چکا ہو، اس صورت کے اندر وہ پردے کے ساتھ جو ہے وہ جا سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیع علوم کے پیش نظر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اجتماعی طور پر لوگ جو ہے وہ حمام میں جا کر نہاتے ہوں گے، تو مرد کو اگر جانا پڑے تو تہمت وغیرہ اپنے پردے اپنے ستر کا لحاظ کرتے ہوئے جا سکتا ہے، لیکن عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس کے تحت علماء نے لکھا کہ جب غسل وغیرہ کے لیے عورتوں کا اس طرح کے اجتماعی حمام میں جانا شریعت مطہرہ کو پسند نہیں ہے، تو یہ مساج سینٹروں کا عورتوں کا جانا اور زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے فاسقہ فاجرہ عورتوں کے پاس گھریلو خواتین کو جاننا، یہ شریعت مطہرہ کو کس طرح سے پسند ہو سکتا ہے؟ آج کل ہمارے گھر کی خواتین نہ کہاں کہاں گھومتی پھر رہی ہوتی ہیں، یقینی طور پر یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو گھر کا جو ہے وہ تقدس عطا فرمایا ہے، اس کی پاسائی کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کے گھر کی سلطنت کا ایک طرح سے وارث بنایا ہے۔ گھر کے متعلق سارے امور کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے حوالے فرمائی ہے، تاکہ عورت کی پاسائی، اس کی عزت جو ہے وہ محفوظ رہے۔ تقویٰ پرہیزگاری جو آئندہ آنے والی نسل کے اندر پیدا ہوگا، وہ عورت کی قوت کے ذریعے ہی سے بچوں کے اندر تو منتقل ہوتا ہے۔ جب عورت خود اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان ہوگی تو اس کے زیر پرورش رہنے والا، اس کی زیر تربیت رہنے والا بچہ کبھی بھی جو ہے وہ ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان بن کر اپنے معاشرے کے اندر کوئی مثبت کردار جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا۔ صحابیات کس قدر زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فالو کرنے والی تھی، اللہ اور اس کے رسول کا ان کی نظر میں کس قدر زیادہ خوف تھا اور کس قدر زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اہمیت تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر تھی۔ حج کے دوران حضرت جانتے ہیں کہ عورت کے لیے چہرے کا پردہ کرنا جائز نہیں ہوتا، عورت کے حکم یہ کہ اپنے چہرے کو کھلا رکھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حج پر تھی، اگر کوئی سوار ہمارے قریب سے گزرتا تو ہم اس طرح سے کپڑے کو اپنے سامنے کر لیتے کہ کپڑا ہمارے چہرے سے ٹچ بھی نہ ہو اور اس اجنبی مرد کی نگاہ بھی ہم پر نہ پڑ سکے۔ اس طرح سے ہم کپڑا جو ہے وہ اپنے سامنے کر لیا کرتے، جب وہ بندہ چلا جاتا ہم کپڑے کو ہٹا لیا کرتے۔ تو حالت حج کے اندر بھی صحابیات جو ہیں رخصت شرعی ہونے کے باوجود بھی اس قدر زیادہ اپنے چہرے کا پردہ کیا کرتی تھی۔ ایک شاعر نے کیا خوبصورت بات کی ہے
ہے مسلمان عورتیں پردہ نشی، ہے مسلمان عورتیں پردہ نشی، غیر ان کو دیکھ لے ممکن نہیں۔ آج بناؤ سنگھار کر کر خوشبوئیں لگا کر ہمارے گھر کی خواتین شادی بیاہوں میں جاتی ہیں، مختلف تقریبات میں جاتی ہیں، بازاروں کے اندر گھومتی پھرتی ہیں، حالانکہ یہ کس قدر زیادہ برا عمل ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے اور لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے اور لوگ اس عورت نے جو خوشبو لگائی ہے اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، عورت کے جسم اس کے لباس سے اٹھنے والی خوشبو مردوں تک پہنچتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَهِيَ زَانِيَةٌ، تو ایسی عورت گویا کہ زنا کرنے والی ہے، آدمی کی شہوت کو بھڑکانے والی ہے، زنا کرنے والی نبی پاک علیہ السلام نے اسے قرار دیا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر عام شکایت ہے کہ بے برکتی ہو گئی ہے اور پریشانیوں کا بہت زیادہ جو ہے وہ سامنا ہے، حالانکہ ہم خود جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو آواز دے رہے ہیں۔ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے تو اپنے گھر کی خواتین کو پردے کا پابند کرے، پیار محبت کے ساتھ اسلامی تعلیمات اس کے ذہن میں اتارے کہ کل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس برے عمل کی وجہ سے کوئی عذاب آئے گا تو صرف عورتیں اس عذاب کا مستحق نہیں بنے گی بلکہ مرد بھی جو ہے جرم کے اندر عورتوں کے برابر کے شریک شمار کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے مردوں اور عورتوں پر سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی کہ ان کی جو خواتین تھی وہ خوشبو لگایا کرتی تھی اور خوشبو لگا کر وہ گھروں سے باہر نکلا کرتی تھی، لیکن مرد ان کو روکا نہیں کرتے تھے۔ تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر بھی لعنت فرمائی اور ان مردوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی کہ وہ عورتیں جو ہے وہ ناجائز زیب و زینت اختیار کیا کرتی تھی اور مسجد جایا کرتی تھی، لیکن مسجد جانے میں ان کی چال میں بہت لچک ہوا کرتی تھی، بس سمجھ کر لوگوں کو اپنی طرف لبھاتے ہوئے مساجد کی طرف جایا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر بھی جو وہ لعنت فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو اس بات سے خبردار کیا ہے کہ اگر وہ اپنی روش کو صحیح نہیں کریں گے تو جس طرح سے بنی اسرائیل کے مردوں پر عورتوں پر اللہ نے لعنت کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ ہمارے اس برے عمل کی وجہ سے اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے جہنمیوں کے دو طبقات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک طبقہ کون سا ہوگا؟ ارشاد فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، عورتوں کا ایک گروہ بھی جو ہے وہ جہنم کے اندر جائے گا اور یہ وہ عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود بھی نہیں ہوں گی، جسموں پر ان کے لباس تو ہوگا لیکن لباس پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی۔ اب یہ ننگی اس طرح سے ہوں گی یا تو انہوں نے کپڑے اس قدر زیادہ باریک پہنے ہوں گے کہ پورا جسم اس میں سے جھلکتا ہوگا، اور اس کے نظارے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، یا مخصوص کے جسم کے مخصوص حصوں پر تو لباس ہوگا لیکن جو بازو ہیں وہ ننگے ہوں گے، پنڈلیاں ننگی ہوں گی۔ بسا اوقات ایسے لباس کی عورتیں پہنتی ہیں کہ معاذ اللہ پیٹ تک ان کا ننگا دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے لباس پہننے والیوں کو بھی ننگا قرار دیا ہے کہ شریعت مطالعہ کی نظر میں کہ لباس چونکہ صحیح طور پر صدق کرنے والا نہیں ہے تو یہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی شریعت کی نظر میں ننگی ہیں۔ اسی طرح عورتیں یا تو ایسا لباس پہنے گی کہ ان کے جسم کے تمام اعضاء کی نمائش جو ہے وہ ہو رہی ہوگی۔ ایسی عورتیں اگرچہ لباس پہننے والی ہیں لیکن شریعت کی نظر میں ایسی عورتیں ننگی ہیں۔ مزید حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ممیلات، وہ غیر مردوں کو اجنبی مردوں کو لبھانے والی ہوں گی، ان کو اپنی طرف جو ہے وہ متاثر کرنے والی ہوں گی، اپنی طرف متوجہ کرنے والی ہوں گی، لوگوں کی اٹریکشن کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا سنگار کیا جائے گی۔ مائلات، اور وہ خود بھی غیر مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، ان پر جو ہے اپنا دل گویا کے پھینکنے والی ہوں گی۔ رؤوسہن کاسنماط البخت، ان کے سروں کے بال ایسے ہوں گے جیسے کہ اونٹ کی کوہان ہوتی ہے،
اپنے بالوں کو بناؤ سنگار کر کر اس طرح سے وہ زیب و زینت کے ساتھ اپنے بالوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گی جس طریقے سے اونٹ کا کوہان جو ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے آدمی پر آسانی دیکھ لیتا ہے، تو اس طرح سے وہ عورتوں کے بال اس طرح کے بناؤ سنگار کے ساتھ ہوں گے کہ وہ اپنے بالوں کی بھی نمائش کر رہی ہوں گی، اپنے بالوں کو سجا کر سوار کر کے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے حکم کو بیان فرمایا لا يدخلن الجنہ، یہ عورتیں جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، وَلَن يَجِدْنَ رِيحَهَا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ اتنے سالوں کی مسافت سے لوگ جو ہیں وہ محسوس کر رہے ہوں گے۔ شاعر نے کیا خوب بات کی ہے زمانے کی عجب نی رنگیاں، ہے زمانے کی عجب نی رنگیاں، تھی جو مستورات ہیں اب وہ رنگیاں۔ اس زمانے نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ وہ خواتین اسلام جو پہلے پردے کے اندر ہوا کرتی تھی، اب زمانہ ایسا تبدیل ہوا ہے جو پردہ دار خواتین جو ہے وہ ننگی بن کر سر عام جو ہے وہ گھومتی دکھائی دیتی ہیں۔ اب مردوں کے اخلاق کا بھی جنازہ نکل چکا ہے، روشن خیالی کے نام پر معاملہ یہ ہو چکا ہے بلند اخلاق مستر اور بڑا روشن خیال، ہے بلند اخلاق مستر اور بڑا روشن خیال، اپنی بیوی کو ملا کر غیر سے مسرور ہے، اپنی بیوی کا تعارف کروا رہا ہے، اجنبی مرد سے اس کو ہاتھ ملانے کا کہہ رہا ہے، اور اس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ قابل فخر سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو ماڈرن قرار دے رہا ہے۔ شریعت مطالعہ کے اندر پردے کی کس قدر زیادہ اہمیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنے والی خواتین سے کیسی محبت فرماتے ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، بلکہ مجموعہ الزوائد کے ذریعے حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 8511۔ اس حدیث کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جنت البقیع کے قریب موجود تھے، ایک خاتون جو ہے وہ گدھے پر سوار تھی اور گدھا جو ہے وہ سلپ ہو گیا، اس کے نتیجے میں وہ خاتون نیچے گر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ ہوا کہ پہلے زمانے میں عورتیں بالعموم تہمت باندھا کرتی تھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عورت کا گرنے کی وجہ سے ستر کھل گیا ہو۔ حضور علیہ السلام نے فوراً اپنا چہرہ پھیر دیا، تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے بارے میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس خاتون نے شلوار پہن رکھی تھی تو ان کا ستر وغیرہ کا معاملہ نہیں کھلا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس خاتون سے خوش ہو کر دعا فرمائی اللہم اغفر للمتسرولات من امتی، اے اللہ میری امت کی عورتوں پر رحم فرما دو کہ شلوار پہن کر اپنے ستر اور اپنے پردے کی حفاظت کرتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایسی خواتین کے لیے دعائے مغفرت فرمائی ہے۔ ایک بنیادی وجہ جو عورتوں کے جہنم میں کثرت کے ساتھ جانے کا سبب بنے گا، اسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے حدیث پاک نقل کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر اکثر جو دیکھا وہ یہی دیکھا کہ عورتیں جو ہیں ان کی کثرت ہے جہنم کے اندر۔ تو خواتین نے کہا یا رسول اللہ ہمارے جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کفر کرتی ہو۔ تو خواتین نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یذکرن العشیر، تم اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے خاوند کے ساتھ ناشکری کرتی ہو، وَيَذْكُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور اس کے احسان کو نہیں مانتی ہو۔ اگر تم میں سے کسی عورت کے ساتھ اس کا شوہر پوری زندگی بھی احسان اور مہربانی کا سلوک کرے، پھر کوئی ناپسندیدہ چیز کبھی وہ اپنے شوہر کی طرف سے دیکھ لے، تو اپنے شوہر کے وہ تمام گزشتہ احسانات کو فراموش کرتے ہوئے، تمام اس کے احسانات، تمام اس کی طرف سے ملنے والے اعزازات کو فراموش کر کر بھول کر وہ کہتی ہے کہ ما رأیت منک خیر قط، مجھے آج تک تم سے کوئی خیر کوئی بھلائی نہیں پہنچی، ہمیشہ تم سے مجھے جو ہے وہ برائی نہیں پہنچی، بلکہ مجھے برائیاں ہی تمہاری طرف سے ملی ہے۔ تو یہ عورتوں کی گویا نبی پاک علیہ السلام نے نفسیات کو بیان فرمایا۔
اور یہ واضح کر دیا کہ نماز روزے کی پابند عورت، اپنے پردے کا خیال رکھنے والی عورت بھی اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عورت اپنے شوہر کی بھی شکر گزار نہ بن جائے۔ آج کی ماجرا اور یہ معاملہ بالکل عام ہو چکا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا، شاید ہی کوئی ایسا شادی شدہ مرد ہو جس نے اپنی بیوی سے یہ جملہ نہ سنا ہو کہ جب سے میری شادی ہوئی میں نے کسی خیر کا منہ نہیں دیکھا، میں نے تم سے کوئی کبھی خیر نہیں پائی، بھلائی نہیں پائی، تم نے آج تک میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس قدر زیادہ تمہیں عورتوں کے اندر ناشکری کے معاملات ہیں۔ حضور علیہ السلام نے عورتوں پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ جہنم میں داخلے کا جو ایک بہت بڑا سبب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے عورتوں کو اس چیز سے آگاہ کر دیا کہ وہ اس سبب کو دیکھنے اور اس سبب سے بچنے کی کوشش کریں، ورنہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ داخل ہونے والی عورتیں ہوں گی۔ اگر آدمی خود دیندار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خاتون بھی بالکل اچھی ہی عطا فرماتا ہے۔ اسے ارشاد فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ 5 مردوں کے لیے 5 عورتیں ہیں۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے ملا و ملحد میں۔ تو ملا پہلے فارسی زبان میں مولوی ہی کو کہا جاتا تھا، آج کل یہ لفظ ہمارے معاشرے کے اندر اچھا جو ہے وہ نہیں کہا جاتا، تو ملا بمانا مولانا یہ پہلے استعمال کیا جاتا تھا لفظ عاقل کے لیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کا فرق ہے ملا اور ملحد میں، کہ وہ شوہر ہے بیوی کا تو یہ بیوی کا نوکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو شریعت مولانا کی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔